تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہ میرا احسان ہے رسول اللہ کا تم میں آنا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کا تعارف کروایا۔ اندازہ کریں، اسی لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا۔ یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا۔ ہاں، یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب تو رسول والی بات بھی نکل گئی، اب تو یہ بابوں میں ہی آ کے الجھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بابوں نے تعارف کرایا اللہ رسول کا ہمیں۔ مرزا نے جو آیت پڑھی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا تذکرہ تو فرمایا ہے، لیکن اس آیت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احسان کی نفی کیسے نکلتی ہے؟ مرزا نے اس سے بالکل غلط استدلال کرتے ہوئے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کی نفی ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہم پر سب سے زیادہ احسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن مرزا نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ جی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا۔ نعوذ باللہ، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کوئی احسان نہیں ہے؟ تو مرزا نے ان دونوں ویڈیوز میں یہ جملے کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احسان فراموشی کی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احسان کا انکار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی ہے۔ ہم نے اس کی یہ بات فیس بک پیج پر لگائی تو اس کے بعض جانے والے اس بے ادبی پر بھی اس کا دفاع کرنے کے لیے آ گئے، اور ممکن ہے کہ ہمارے اس کلپ پر بھی کومنٹس میں اس کے بعض جانے والے دفاع کرنے کے لیے آئیں، جبکہ مرزا نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے ایک بیہودہ بات بنا کر، بے ادبی والی بات بنا کر اس میں شامل کر دی۔ یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم پر احسان نہیں، یقیناً بیہودہ بات ہے، بے ادبی والی بات ہے۔ اپنی طرف سے اس نے بات گھڑی اور آیت کے ترجمے کے ساتھ اس کو شامل کر دیا، لیکن جب اس پر گرفت کی گئی تو اس کو بھی احساس ہوا اور اس نے اپنی اس بے ادبی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اور بعد میں کئی ساری ویڈیوز میں اس چیز کا تذکرہ کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امت پر ہم پر احسان ہے۔ کئی ساری ویڈیوز میں یہ بات ذکر کی، اس لیے ہم ہر ویڈیو کے ساتھ تاریخ بھی لکھ دیں گے، اور پہلے والی 2 ویڈیوز کے ساتھ بھی تاریخ لکھ دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ پہلے والے 2 بیان اس کے پہلے کے ہیں، اور بعد والے بیان جو ابھی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ بیان بعد کے ہیں۔ اب آپ مرزے کی وہ ویڈیوز بھی سن لیں جن میں یہ تسلیم کر رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امت پر احسان ہے، ہم پر احسان ہے۔ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا احسان ہے اس امت کے اوپر، اس کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر ایک چیز فرض کر دی ہے۔ سورۃ الاحزاب، سورت نمبر 33، آیت نمبر 56۔ امت پہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف پڑھنا واجب اسی لیے کیا کہ امت کے اوپر پیغمبر کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ذریعہ بنایا ہے امت کی ہدایت کا، تو امت کو چاہیے کہ وہ اپنے پیغمبر کے لیے دعائے رحمت کرے۔ اس دعائے رحمت کرنے کا فائدہ امت کو خود ہے۔ انیشلی اللہ کا احسان ہے، پھر نبی نے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کی اور امت پر احسان فرمایا کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ اللہ کا احسان ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور انسانیت کو شرک سے نکال کر ایک اللہ کی توحید کا تعارف کروایا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسانیت کے لیے محسن ہے، چونکہ آپ علیہ السلام کا بھی احسان ہے اس امت کے اوپر، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ مشروع فرما دیا کہ اب مؤمنین کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے نبی کے حق میں دعائے رحمت کریں گے، کیونکہ ان کے نبی کا ان پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کا تعارف کروایا۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ آیت رسول اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کی دعوت کو ایمانداری سے پہنچایا۔ اب احسان کا بدلہ ہم تو نہیں دے سکتے، اللہ دے گا۔ پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت بھیج، ان کے درجات بلند کر، اس عمل کے سبب کہ انہوں نے تیرا پیغام ہم تک ایمانداری سے پہنچایا، اور ہمیشہ کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہونے والی ہیں بسبب اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرا تعارف کروایا۔ تو یہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں رسول اللہ کا بھی، اللہ کا بھی، لیکن دعا کس
से कर रहे हैं, अल्लाह से। جی ناظرین، آپ نے مرزا کے بعد والے بیانات بھی سن لیے جن میں مرزا نے واضح طور پر تسلیم کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر احسانات ہیں۔ اب مرزا کے شاگرد کہیں گے کہ اس نے تو اپنی غلطی کی اصلاح کر لی ہے، رجوع کر لیا ہے۔ نہیں، اس طرح رجوع نہیں ہوتا۔ یہ مرزا کا اپنا ہی اصول ہے کہ رجوع اس طرح نہیں ہوتا۔ رجوع اعلانیہ کیا جاتا ہے، اعلانیہ معافی مانگنی پڑتی ہے پچھلے بیان پر۔ تو مرزا نے پچھلے بیان پر اعلانیہ معافی کسی ویڈیو میں بھی نہیں مانگی، اس لیے مرزا کا یہ رجوع شمار نہیں ہوگا خود مرزا کے اصول کے مطابق۔ اگر مرزا رجوع کرنا چاہتا ہے تو اپنے اصول کے مطابق چلتے ہوئے ایک ویڈیو میں آ کر اعلانیہ توبہ کرے اور پچھلے بیان پر معافی مانگے اور اقرار کرے کہ میں نے یہ بکواس کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احسان فراموشی کی تھی، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور میں اس پر توبہ کرتا ہوں، اعلانیہ معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ یہ جب تک یہ بات نہیں کہتا اس وقت تک خود مرزا کے اصول کے مطابق اس کا یہ رجوع بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ بالکل 180 ڈگری اگر چینج کرنا ہے تو پھر آپ اپنے پرانے گناہوں کے اوپر معافی مانگیں گے۔ مرزا نے بھی اپنا موقف یہاں بالکل 180 ڈگری چینج کیا ہے اور ہم نے دونوں موقف آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ تو مرزا کو چاہیے ویڈیو میں آ کر اعلانیہ معافی مانگے پہلے والے بیانات پر۔ اعلانیہ کہہ دے کہ غلطی ہوئی تھی، انجینئر صاحب کی وجہ سے مجھے توبہ نصیب ہو گئی ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اور مجھے یقین ہے اس نے بند کمرے میں توبہ کر لی ہے، لیکن یہ بند کمرے کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک اعلانیہ اس مناظرے سے توبہ نہیں کرتے تم۔ تو یہ مرزا کا اپنا ہی اصول ہے کہ بند کمرے میں بیٹھ کر توبہ کا کوئی اعتبار نہیں، اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی، معافی مانگنی ہوگی۔ تو مرزا نے جو پہلے بیان دیا تھا کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کا احسان نہیں، اب اس بیان پر اعلانیہ مرزا نے کسی ویڈیو میں معافی نہیں مانگی۔ اس لیے اگر مرزا نے بند کمرے میں بیٹھ کر معافی مانگی ہو، توبہ کی ہو، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے خود مرزا کے اصول کے مطابق۔ اس لیے مرزا کو چاہیے اپنے اس پہلے والے بیان پر اعلانیہ توبہ کرے، ویڈیو میں آ کر معافی مانگے اور یہ کہے کہ میں نے بکواس کی تھی، اور یہ کہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی تھی اور اب اعلانیہ معافی مانگتا ہوں۔ اس قسم کے الفاظ جب تک یہ اعلانیہ طور پر نہیں کہتا، معافی نہیں مانگتا، خود اس کے اپنے اصول کے مطابق اس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں، اگر اس نے توبہ کی ہو تو بھی۔ بہرحال مرزا کے شاگردوں کو چاہیے کہ مرزا کے ہی اصول کے مطابق مرزا سے اعلانیہ معافی منگوائیں ویڈیو میں پہلے والے بیان پر، ورنہ مرزا کو اپنے اس اصول میں جھوٹا تسلیم کریں۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، دیگر انبیاء علیہ السلام کی شان میں، اللہ تعالیٰ کی شان میں مرزا نے جتنے بے ادبی کے جملے اور الفاظ بولے ہوئے ہیں، مرزا کو چاہیے ان سب پر اعلانیہ توبہ کرے، اعلانیہ معافی مانگے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کلپ کے کومنٹس میں آ کر مرزا کے بعد چاہنے والے مرزا کے پہلے بیان کا دفاع کرنا شروع کر دیں ہمارے کلپ کا ابتدائی حصہ سن کر، جبکہ ہم اس پر کئی ثبوت آپ کے سامنے بعد میں پیش کر چکے ہیں کہ مرزا نے اپنا وہ بیان بدل دیا تھا، لیکن اعلانیہ طور پر معافی اب تک نہیں مانگی، جبکہ مرزا کے اصول کے مطابق اعلانیہ طور پر معافی مانگنا ضروری ہے، اس کے بغیر رجوع کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔